السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ آج بات کر رہے ہیں کہ آج مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ نہ صرف آزاد کشمیر پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمان جو ہیں یوم استحصال منا رہے ہیں، اور بھارتی ظلم بربریت کی جو ایک تاریخ ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں جناب۔ پاکستان میں بھی 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ جناب ہر جمعے کو ہوا کرے گی، لیکن اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ لیکن آج دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یوم استحصال ہے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے، جو کہ کی گئی، ٹریفک روک دی گئی۔ آج کے دن بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو تبدیل کیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا جو تناسب ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور غیر کشمیریوں کو لا کر وہاں آباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اقوام متحدہ نے حالانکہ کشمیریوں کے خود ارادیت کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ وہ کشمیر کے سفیر ہیں، تو اسی پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ تو ہمارا یہی ہے کہ آج یوم استحصال منایا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرے حصے میں پروگرام کے ہم بات کریں گے کہ جناب آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم صاحب آ گئے ہیں جی، LA18 پونچھ سے عبدالقیوم نیازی صاحب، اور ان کو جس طرح منتخب کیا گیا ہے، یہ طریقہ کار بھی اور یہ شخصیت بھی سب کو حیران کر گئی۔ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ، کیونکہ کہا جا رہا تھا بیرسٹر سلطان محمود صاحب اور تنویر الیاس میں کانٹے کا مقابلہ ہے، دونوں کی ظاہر آپ اپنے گروپس موجود ہیں، اور یہ فیصلہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، ایک اور کیا عثمان بزدار یا وسیم اکرم پلس کہا گیا اس کو، جس طرح ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں عثمان بزدار اور KPK میں محمود خان صاحب کے بالکل نئے چہرے سامنے آئے تھے۔ خان صاحب بضد ہیں آج تک ان پہ کہ ان کی کارکردگی بہت ہی عمدہ ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اسی طرح عبدالقیوم نیازی صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر، کیا یہ کشمیر کا مقدمہ لڑ سکیں گے؟ کیا کشمیر کی میں تبدیلی دیکھیں گے ہم؟ کیا کشمیر میں بھی جس طرح نیا پاکستان کا دعویٰ یہاں PTI کرتی ہے، نیا کشمیر بنے گا وہاں بھی، یا صرف یہ دعوے ہواؤں میں ہی رہ جائیں گے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور کشمیر کے حوالے سے تو ظاہر ہے بہت ہی اس سیاست کو بہت قریب سے جانتے بھی ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں عبور حاصل ہے، جناب سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر خوش آمدید پروگرام میں سر آپ کو۔ اور اس کے علاوہ ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 2 گیسٹ اور بھی، ان کا میں آپ سے تعارف کراؤں گا، لیکن چھوٹا سا بریک لے لیں۔ بریک کے بعد آغاز ہم یہیں سے کریں گے کہ آج یوم استحصال منایا جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا کچھ ہونا چاہیے، یا صرف ہم 1 منٹ کی خاموشی اور یوم استحصال ہی مناتے رہیں گے، یا عملی طور پر بھی ہم کچھ کریں گے؟ اس پر بات کریں گے، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ جی پروگرام میں ایک بار خوش آمدید۔ سردار نزاکت صاحب موجود ہیں، ہم بات کر رہے ہیں یوم استحصال کے حوالے سے۔ 5 اگست 2019 مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کیا کچھ ہونا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ اس تاریخ پہ بات کریں گے کہ بھارت نے 5 اگست کو جو کچھ کیا، اس پر سردار نزاکت صاحب آپ اور آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے کہ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو جو کچھ بھی کیا کشمیر کے ساتھ، اس کی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی، نئے آرٹیکل 370 اور 35A کو جو تبدیلی کی کوشش کی ہے، جو کہ مان تو نہیں رہے ظاہر ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ بھی، اور آزاد کشمیر اور پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بستے ہیں لوگ، اس کو کسی بھی طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ سر کیا کہیں گے، آج یوم استحصال کشمیر ہے، 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جس طرح ہندوستان کے پرائم منسٹر نے لیجسلیشن کر کے وہاں پہ 35A اور 370 کو ختم کیا، اس سے ریاست جموں کشمیر کے جو عوام ہیں ان میں بہت زیادہ غم و غصہ ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی فورسز کو وہاں پہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا، شٹر ڈاؤن کروانا پڑا، وہاں پہ لوگ اس قدر نکلے کہ پوری دنیا میں اس کا ایک ریئیکشن آیا، اور نہ کہ صرف پاکستان میں، کراچی سے لے کے کشمیر اور کشمیر سے لے کے کشمیر تک تمام لوگ کشمیریوں کے لیے 5 اگست کو 2019 کو جب ہندوستان کے اندر قانون سازی کی گئی مودی کی طرف سے، تو وہاں پہ پورے دنیا میں جہاں پہ پاکستانی رہتے تھے، کشمیری رہتے تھے، وہاں پہ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا، اور پوری دنیا کے جو ادارے تھے، پوری دنیا کے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں تھی، پوری دنیا کے جو انٹلیکچوئل لیول تھا، تمام پارلیمنٹیرینز تھے پوری دنیا کے لیے، ان کو یہ باور کرایا کہ ریاست جموں کشمیر کا جو یہ لیجسلیشن کی گئی، جو ان کو غلام بنانے کی کوشش کی گئی، جو ان کے بنیادی حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو پاکستان کے
چاروں صوبے گلگت بلتستان فاٹا اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ کسی صورت میں تسلیم نہیں کرتے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اوپر ہماری حکومت پاکستان کی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب ہندوستان کے اندر الیکشن ہو رہا تھا تو عمران خان کی یہ سٹیٹمنٹ پوری دنیا کے ریکارڈ پہ ہے کہ مودی الیکشن جیتے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جس طرح کے سینٹیمنٹ پاکستان کے لوگوں کے تھے، وہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارا پرائم منسٹر پورے پاکستان کی آواز لے کے پوری دنیا کے اندر جائے گا اور جا کے پاکستان کا جو انیشیٹو ہے، پاکستان کا جو پروٹیسٹ ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے رکھے گا کہ یہ ہمارا ملک یہ چاہ رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سوائے گفتن نشستن اور برخاستن کی بنیاد کے اوپر عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پتہ چلا اقوام متحدہ میں سپیچ کر لی، پھر پاکستان میں آ کے بولا جمعے والے دن ہم لوگ پروٹیسٹ کریں گے، پھر خاموشی اختیار کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تقسیم کشمیر کی جو سازش تھی، اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے. یہ تاریخ میں ان کا نام ایک بہترین شخصیات کے طور پہ ان کو یاد کیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کا جذبہ کشمیر کے حوالے سے ایک طرف ہے اور پاکستان کی حکومت کا جذبہ اقدامات ایک طرف ہے. سردار صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا مجھے، جو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کی تبدیل کیا ہے، اچھا اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی اگر ہم بات کریں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بین الاقوامی ظاہر حوالے سے بھی دیکھا جانا چاہیے اس کو، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس کو دیکھ رہی ہیں، لیکن خاموشی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہندوستان پاکستان کے درمیان اگر دیکھیں تو ہندوستان کی لابنگ پوری دنیا کے اندر سٹرونگ ہے. ان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ حکومتوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی. ان کی ایک گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ آنے والی گورنمنٹ اسی پالیسی کو ٹو کر کے آگے چلتی ہے. وہ پوری دنیا کے اندر لابنگ کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. انفارچونیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پچھلی حکومت کی پالیسیز ہوتی ہیں، جو اگلی حکومت آتی ہے اس کو کنٹینیو نہیں کرتی، پھر پراپر طریقے سے پوری دنیا کو ایک میسیج کنوے نہیں کیا جاتا، پوری دنیا میں لابنگ نہیں کی جاتی. پوری دنیا کا جو ٹرائکا ہے، جس طرح چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، اس کو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ مسئلہ کشمیر کو پوری طرح سے ان کو بریف کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے. یہ تو بات علی آپ کو پوری دنیا میں ماننی پڑے گی کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی سے 1000 ٹائم زیادہ بہتر ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو پاکستان کے لوگ چاہ رہے ہیں، دیکھیں جو پالیسیز حکومتوں کی بنتی ہے وہ پاکستان جو اس ملک کا نیریٹو بیسکلی جا کے پوری دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ پاکستان کا نیریٹو یہ ہے. پاکستان کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اتنے جذباتی ہیں کہ وہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن تقسیم کشمیر کی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن ہماری حکومتوں کی ناکامی ہے کہ ہم پوری دنیا میں اس طرح سے جو کشمیر کے اندر وائلیشن ہو رہی ہے، پوری دنیا اس پہ خاموش ہے، سوائے ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی کے اور کچھ نہیں. اس میں سردار صاحب جیسے میں نے کہا آپ سے، انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں جو دعوے کرتی ہیں جی جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، میں بین الاقوامی تنظیموں کی بات کر رہا ہوں، وہ امریکہ میں بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی ہیں، دوسرے ممالک میں موجود ہیں. اچھا وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ گورے کیوں نہیں اس بات پہ؟ دیکھیں ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں جی پاکستان کے حوالے سے سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، پھر دوسری طرف OIC تمام اسلامی ممالک موجود ہیں، تیسری جانب میں بات کر رہا ہوں انسانی حقوق کی تنظیموں کی. تو ان کا جو کردار ہے وہ اقوام متحدہ ہو، OIC ہو جس میں تمام اسلامی ممالک شامل ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہ اگر یہ خاموش ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہی، میں بنیادی طور پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ظاہر ہے پوری دنیا میں ان کو مینیج کیا جاتا ہے. ہندوستان کی لابنگ اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ پوری دنیا میں ان کو لابنگ کر کے بتایا جاتا ہے، ان کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کا ایک انٹرنل ایشو ہے جس میں پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سیول بیوروکریسی اور حکومت اس میں مداخلت کرتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باعث تنظیمیں بھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں یورپ کے اندر بہت سارے جو چینل پکڑے گئے جن کا فائدہ اٹھا کے ہندوستان پوری دنیا میں اپنی لابنگ سٹرونگ کر رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے جو انٹلیکچوئل لیول ہے، پوری دنیا کی بہت ساری پارلیمنٹیرین ہیں جو لوگ آج مسئلہ کشمیر کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد شامل کر لیں گے جی نثار احمد صاحب کو بھی شامل کریں گے، ناصر کمال صاحب موجود ہوں گے، سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے
تو دیکھتے رہیے اسٹار نیوز اور الگ خبر۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کریں جی مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت بحال ہونے تک بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، عارف علوی صاحب نے فرمایا ہے، جبکہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں جی مقبوضہ کشمیر بدترین ریاستی جبر کے باعث خطے کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں اور کہ جناب یوم استحصال تو منایا جا رہا ہے آج۔ ناصر کمال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نثار احمد پی ٹی آئی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ سردار ناقص صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ناصر کمال صاحب، ہم بات یہ کر رہے تھے یوم استحصال کے حوالے سے۔ جی آج یوم استحصال منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ نے بہت سارے فیصلے کیے، جس میں ایک منٹ کی خاموشی بھی تھی۔ آپ سے مراد یہ پاکستان میں جن کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے آپ لوگوں نے تو وہاں دھاندلی میں بعد میں آتا ہوں، پہلے یوم استحصال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ علی بھائی، میں گزارش یہ کروں کہ ایک آپ نے اپنا سوال میں بہت ساری باتیں کی ہیں، میں تھوڑی گزارش کر رہا تھا کہ بھارتی آئین کے اندر 370 اور 35A جی یہ آرٹیکلز موجود تھے، اور بھارت کا ایک نام نہاد جمہوریت کا ایک آپ کو پتا ہے جھوٹ پر مبنی ایک لبادہ اڑا ہوا انہوں نے بالکل، تو وہ ایک جھوٹ پر بڑی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے پوری دنیا میں، ایک لوگوں کے مفادات ہیں، بولتا کوئی نہیں ہے۔ میں گزارش یہ کرتا تھا کہ انہوں نے اب تقریباً 70 سال بعد وہ بھی ختم کر دی ہے تاکہ وہاں کی ڈیموگرافی تبدیل کی جا سکے۔ جہاں تک رہ گئی ریاست پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلق کی، تو جو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا ہم اسی پہ قائم ہیں، پاکستان رنز انٹو آور بلڈ۔ لیکن جو ہماری مرکزی حکومت ہے، جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھا، اور جو آپ نے عسکری داروں کی بات کی، اپنا اپنا رول آپ سب لوگوں کا، لیکن بہرحال جس طریقے سے OIC میں UN میں ایک تقریر ہوئی UN کی، اس کے بعد بہرحال مجھے یہ کہنے دیں کہ اس کے بعد مجرمانہ خاموشی ہے۔ بہرحال جو چیز ہونی چاہیے تقریر پہ تو خوش ہیں کم از کم آپ لوگ؟ تقریر کی حد تک میں خوش نہیں ہوں۔ وہ تقریر اب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، وہ جو تقریر ہمارے جذبات کی بظاہر بڑی ترجمانی کر رہی تھی، وہ بہرحال شاید میں کوئی سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتا چونکہ یوم استحصال ہے، لیکن میں نے پہلے گزارش کر دی کہ وہ بہرحال اس کے بعد مجرمانہ خاموشی ہے، اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے۔ ہمارا فارن میں، برٹن میں، یورپ میں ڈائسپورا ہے پورا، کشمیری کمیونٹی، ان کو ساتھ ملا کر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جو نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس میں ناصر کمال صاحب، آپ بھی اور سردار نزاکت صاحب دونوں کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ اس بار بھی ہم نے وہاں دیکھا الیکشن میں کشمیر کے کہ بہت ساری باتیں ہوتی رہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی، عمران خان پر تو بہت تنقید ہوئی، تحریک انصاف پر بھی بہت تنقید ہوئی، لیکن آپ لوگ اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو کارکردگی کی بھی بات نہیں کر رہے تھے کہ جی ہمیں اس لیے ووٹ دے دیں یہاں کشمیر میں کہ ہماری کارکردگی بہترین ہے۔ آپ کی گورنمنٹ ہے ظاہر تھی وہاں پر، اب ختم ہوئی، آپ سے پہلے بھی اس پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ جی ہم وہاں تھے تو ہم نے یہ کارروائی نمایاں سر انجام دیے تھے، جس کی وجہ سے دوبارہ آپ لے کر آئیں، اور پھر ہم ایجنڈا نہیں بتایا آپ نے کہ پھر اگر آپ دونوں کی گورنمنٹ وہاں جاتی تو مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے آپ کیا کرتے؟ پہلے آپ بتا دیجیے، پھر سردار صاحب سے پوچھتا ہوں میں۔ علی بھائی، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے پڑھنا آیا تھا، 2 ہفتے پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی، آپ کسی دن یہ واقعی میں الیکشن، وفاق، یہاں بعد میں الیکشن ہوتے ہیں، گلگت میں کیا ہوا، ایک پروگرام علیحدہ رکھ لیں۔ میں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے اسلام آباد میں، اس کی وہ کشمیر میں بعد میں انہی لوگوں کی حکومت کیوں آتی ہے؟ تو بہت سارے جو آپ نے سوال کیا اس کے جوابات نہیں، یہ بات بھی ناصر کمال صاحب، یہ بات بھی آپ کی کہاں تک درست ہے؟ پچھلے 15 سال سے پہلے کی اگر میں بات کروں تو پھر تو ایسا نہیں تھا۔ 5 سال پہلے نہیں بھائی، علی بھائی یہ 70 سے آنورڈ یہی ہے سر۔ 70 سے تو مسلم کانفرنس پاکستان میں تو نہیں تھی، مسلم کانفرنس۔ میں نے کہا نا، یہ آپ علیحدہ پروگرام رکھیں، پاکستان کا ان کو بھی آپ ثابت کریں گے کہ چلیں ٹھیک ہے۔ اگلا کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور مسلم کانفرنس کیا کہتی تھی؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس نے کہا جنرل محمد جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسلم کانفرنس کو ہی مسلم لیگ ایک ریاست قرار دیا تھا ریاست جموں کشمیر کے اندر، کیونکہ ریاست جموں کشمیر واز ون آف دی پرنسلی اسٹیٹ۔
یہ بڑی لمبی بات ہے کہ 452 اسٹیٹ. ٹھیک ہے, میں چاہ رہا ہوں پہلے ایک یوم استحصال بھی بات کریں, اس کے بعد پھر مجھے کشمیر میں جو نئے وزیراعظم صاحب آئے ہیں اس پر بات کر لوں. نزاکت صاحب سے لے لیتا ہوں اسی پہ. نزاکت صاحب, بات یہ جو سوال پوچھا میں نے کہ نون لیگ نے بھی کارکردگی بیان نہیں کرتے, آپ بھی نہیں بتاتے اصل وجہ, اور عمران خان پر تنقید وہاں کرتے, لیکن تمام تر تنقید کے باوجود بھی وہ تو وہاں سے کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, اب جو صورتحال ہے وہاں پر, جسے ہم کہہ رہے ہیں تو سلامتی کونسل کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جس کی بھارت نے خلاف ورزیاں تو کی, لیکن اب وہ صدر بن گیا اور خود ہی سلامتی کونسل قراردادوں کے مخالف ہے آج تک 74-75 سال سے, اور اب صدارت بھی ان کے پاس آ گئی. دیکھیں علی, میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اپنی کارکردگی کی بات نہیں کی. میں آپ کو اس سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ میں آزاد کشمیر کے اندر ایک میڈیکل کالج نہیں تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی, آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے 3 میڈیکل کالج دیے, 3 یونیورسٹی اور 6 کیمپس یونیورسٹیز کے وہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑی ہے اور الحمدللہ ہمیں 11 سیٹوں پہ کامیابی ہوئی ہے, اور ہماری جو 4 سے 5 سیٹیں ایسی ہیں کہ بہت نزدیک ترین ہمارے ووٹ تھے اور وہاں سے ہم نے سیٹیں لوز کی ہیں. یہ تو خیر ایک ایشو یہ ہے, لیکن جو بھائی بات کر رہے تھے, میں اس چیز کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو انفلوئنس پاکستان کا آزاد کشمیر کے اندر ہوتا ہے, بالخصوص جو پاکستان کی جو 12 سیٹیں وہ رشوت کے طور پہ آزاد کشمیر کے اندر دی جاتی ہیں, چاہے میری پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا آج عمران خان کی گورنمنٹ ہے. جو 10 سے 11 سیٹیں ہوتی ہیں وہ آزاد کشمیر کے وہاں پہلے ہی یہ سمجھ لیں کہ حکومت کی بیس بنا لی جاتی ہے, لیکن یہ چیز زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. اب میرے خیال میں آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہ اس چیز پہ سنجیدہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن اور آزاد کشمیر کے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے, اور اگر ایک ساتھ ہوں گے الیکشن تو زیادہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, زیادہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے. لیکن آزاد کشمیر کی پولیٹکس کے اندر جس طرح کا ٹرینڈ عمران خان صاحب اور ان کی جو منسٹرز تھے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, یہ آزاد کشمیر کا نہ کلچر ہے, نہ آزاد کشمیر کی روایات ہیں. جو گولی اور گالی کی سیاست آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے, آزاد کشمیر کے اندر میرے نقطہ نظر کے مطابق بڑی ڈیسنٹ قسم کی پولیٹکس ہوا کرتی تھی. ایک دوسرے کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. لیکن جس طرح پاکستان کے اندر تحریک انصاف نے پوری پاکستان کی سیاست کو گندا کیا, اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر ہوا, اسی طرح AJK کے اندر کیا, اس کے بڑے خطرناک نتائج آزاد کشمیر کے اندر ان کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج گیا ہے کہ جس طرح پاکستان کے وزیر وہاں پہ دن دناتے پھرتے رہے اور جس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے, اس سے پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا ہے کہ پاکستان پھر آپ کس منہ سے آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم لوگ ہندوستان کی جو الیکشن ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کا, اس کے الیکشن میں اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیسے فرق کریں گے, جب آپ علی امین گنڈاپور جیسے لوگوں کو آزاد کشمیر کے اندر لانچ کر کے جس طرح کی زبان وہاں پہ الیکشن کے اندر استعمال کی گئی, چاہے کسی بھی لیڈر کے لیے استعمال کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب نے جس طرح زبان استعمال کی ہے وہ بڑی قابل مذمت تھی. پولیٹیکل پارٹیز آپس میں الیکشن لڑتی ہیں, الیکشن کی کیمپین بھی کرتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف اپنے مینیفیسٹو کے اوپر الیکشن لڑتی ہیں, لیکن جس طرح کی پولیٹکس پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہوئی تحریک انصاف کے آنے کے بعد اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر ہوئی ہے, اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر اب جو سمجھدار لوگ ہیں, جن کا انٹلیکچوئل لیول بہت اچھا ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ان کی سیاست کی وجہ سے, ان کے چہرے دیکھ کے, ان کی باتیں سن کے وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. سردار صاحب آپ سے بھی اور ناصر کمال صاحب آپ بھی بتائیے کہ اب جس سوال میں نے جو کیا تھا اس کی طرف آپ نہیں آئے. میں نے کہا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی تو ایسا کیا کرتے مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے آپ کہ انہیں آزادی نصیب ہو جاتی, کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کے ادوار رہے ہیں نا وہاں پر, آپ گورنمنٹ میں تھے, ایسا کچھ نہیں کر سکے آپ بھی, نہ اتنا زیادہ مسئلہ اٹھایا ہے آپ نے. جی ناصر کمال صاحب. جو نزاکت صاحب نے بات کی, میں آدھے منٹ میں تھوڑا سا ان کی بات کا احاطہ کر دوں. 11 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے لی ہیں, 6 مسلم لیگ نون نے لی ہیں. یہ بھیا یہ ریکارڈ کی بات ہے. ناصر ڈار صاحب مہاجرین کی سیٹ سے 200 ووٹ سے آئے ہیں.
جو ہماری نسیمہ وانی صاحب ہے وہ کو 30-35 ووٹ سے آ رہی ہے. وہ جو ہمارے شاہ صاحب ہے وہ کو 50-55 ووٹ سے. وہ کیسے وہ ہارے یا ہرائے گے میں تفصیل میں جان رہا تھا. 11 اور 6 17 اور یہ 3 سیٹیں 20. حالات بدل چکے تھے. علی امین جیسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. وفاقی حکومت نے جس کماش کے لوگوں کو آزاد کشمیر میں اپنی نمائندگی کے لیے بھیجا اور جس جو الیکشن میں جو ماحول بنایا گیا, میں آپ کو بتاؤں, آپ تھوڑا دور بیٹھے ہیں. دیکھیے کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو کشمیر کمیٹی دی ہوئی ہے, امور کشمیر ان کے حوالے کیا ہوا ہے, تو انہوں نے تو آنا تھا. برادر ہم نے نہیں دی. نہیں, میں پاکستانی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ریاست پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو وزیر اعظم ہے اس وقت, انہوں نے جس کماش کے لوگوں کو کشمیر کمیٹی اور وزارت کشمیر کے حوالے کی ہوئی ہے, وہ جو مریم نواز کے متعلق باتیں کرتے تھے, وہ تو ہم اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو بروں وہ غدار تھے, اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ بڑے ہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی. اس کے باوجود میں ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں 11-20 بڑی سیٹیں اور 6 بڑی 17 اور 3 سیٹیں میں نے کو گنوائی ہیں 20. سر آپ نے اپنی سیٹیں گنوا دیں اس طرح تو. سردار صاحب بھی بیٹھے ہوئے, میں نبیل گبول صاحب کی بات ہو رہا ہوں کہ یہ تو کہہ رہے تھے ہم سے بھی 16 سیٹوں کا وعدہ کیا گیا تھا, 11 ملی ہیں. یہ تو شکوہ جس سے کر رہے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے. آپ کا شکوہ کس سے؟ آپ کا بھی انہی سے. یہ تو پھر اچھا, اگر آپ اس بات کو اس پہ یقین کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو مسلم لیگ سر ایک سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, آن ایئر بات کر رہے ہیں. علی میں اس میں کلیریفائی کر دوں آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں بھی اس چیز کو کلیریفائی کیا. نبیل گبول صاحب کی جو غیر سنجیدہ سٹیٹمنٹ تھی اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک انیشیٹو لیا ہے. چیئرمین صاحب نے ان کو شو کاز نوٹس دیا ہے, اور نبیل گبول اب وہ پٹے ہوئے گھوڑے ہیں, میرے خیال میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پارٹی کے اندر, سوائے اس کے کہ وہ اس طرح کے پولیٹیکل سٹانٹ چھوڑ کے وہ اپنی ایک ہائٹ گین کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن میں جو سچ بول دے نزاکت صاحب اس کو آپ نے فوراً پٹا ہوا گھوڑا کہہ دیا. اگر پٹا ہوا ہے تو پھر اس کو شامل کیوں کیا آپ نے پارٹی میں؟ میرا نہیں خیال کہ نبیل گبول کی کوئی حیثیت ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے. سر قومی اسمبلی کے ممبر رہے, 12 جیتے ہیں آپ کی پارٹی میں, اور اتنی اہمیت ہے ان کی کہ وہ ایم کیو ایم میں چلے گئے, واپس لے لیا آپ نے پارٹی میں. میری سن لینا, جب سے وہ ایم کیو ایم میں گئے وہ ہماری پارٹی میں آئے, موسٹ ویلکم آئے پارٹی میں, لیکن وہ ایک پارٹی کے کارکن ہیں, ان کی ذاتی حیثیت ہے, وہ نہ پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں نہ پارٹی کے کوئی عہدے دار ہیں, وہ جسٹ ایک کارکن ہیں. ایسے کارکن ہیں کہ ان کو نثار احمد کو شامل کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں نثار احمد صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. نثار احمد صاحب, گفتگو یہاں بڑی ہو رہی ہے جناب کہ 16 سیٹوں کا وعدہ کیا گیا تھا, نہیں ملی ان کو بھی, اور نون لیگ کے ناصر کمال صاحب بھی موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کشمیر کے حوالے سے اب تک کچھ نہیں کر سکے آپ لوگ, 3 سال کی گورنمنٹ ہو گئی ہے, 732 دن تو اس بات کو ہو گئے ہیں. 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہوا تھا, 7 دن ہے جب بھارت 370 اور 35 سے ختم کیا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, اب سب سے پہلے تو میں الیکشن پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کیمپین پہ بات کی جا رہی تھی کہ یہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے پتہ نہیں کیا باتیں کی, تو جو مریم صاحبہ نے گفتگو کی ہے وہ بھی آن ریکارڈ ہے. اور دیکھیں کشمیر, آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت بننے سے انشاءاللہ تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیریوں کو قسمت میں بدلے گی. اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے, جس طرح انہوں نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کشمیر کو پریزنٹ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی مثالات ہے. اور یہ جو انڈین بروٹل سٹیپس ہیں اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور ہمارے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر قیوم نیازی صاحب ہیں, انہوں نے اپنی جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے کشمیر کا جو خاص ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمارا فوکس ہوگا. اس پہ نثار احمد صاحب تھوڑا سا کامنٹ کر دیجئے گا کہ L18 سے جو قیوم نیازی صاحب منتخب ہو کر آئے, اور جس طرح ہیلی کاپٹر میں ان کو بلایا 2 بندوں کو, عبدالی صاحب کو ان کو ساتھ, اور پھر عین سے نام آنا چاہیے, اور 13 کا اور 18 کا ہنسا. سر یہ کرائیٹیریا ہے مطلب وزیراعظم منتخب کرنے کے لیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کیا سا رہی ہیں اور رومرز ہیں. نیازی صاحب ایک میچور پولیٹیشین ہے اور پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر روایتی سیاست کی طرف ایک بہترین قدم ہے. انہوں نے عمران خان صاحب غیر روایتی سیاست کرتے ہیں, اور روایتی پارٹیوں کو انہوں نے پہلے بھی ناکو چنے دبوائے ہیں, اور یہاں پہ آزاد کشمیر میں بھی
یہ اپنی سیاسی موت سر کرنے جا رہی یہ ہیں. پرانا سیاستدان ضرور ہیں، لیکن خان صاحب نے جس طرح انتخاب کیا وہ سب نے دیکھا، جلسے میں جا کے انہوں نے حیران ہو کے پوچھا تھا کہ جی یہاں بھی کوئی نیازی ہے، میں ملا نہیں اس سے پہلے. تو ظاہر ہے اس سے پہلے مسلم کانفرنس میں تھے، 2006 میں وہ منتخب بھی ہوئے تھے، مسلم کانفرنس میں 2 مرتبہ منتخب ہوئے تھے. ابھی نئے نئے پارٹی میں آئے 2-3 سال ہی ہوئے ہیں، لیکن اصل مقابلہ تو سب کو نظر آ رہا تھا وہاں سلطان محمود صاحب اور تنویر الیاس صاحب کے درمیان میں تھا. یہ جو ایک الگ بزدار کشمیر کے حوالے کیا گیا ہے. جی خان صاحب، میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ یہ غیر روایتی جو فیصلے ہوتے ہیں یہ خان صاحب کا پورا امتیاز ہے. خان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی وہ کسی سے نہ پریشر لیتے ہیں، جو انہوں نے کوشش کی ہے کہ بیسٹ آف دی بیسٹ کو سلیکٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قیوم نیازی صاحب کی ساری وہ دیکھی ہوگی، ان کی جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ ایل او سی کے این اس جگہ پہ واقع ہے جہاں وہ شیلنگ سے خود بھی متاثر ہے. تو ہم زیادہ تر جو ایل او سی کے نزدیک ان کا گاؤں اسی کے وہاں پر. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں پر، چلیں جی جس طرح بھی الیکشن جیتے وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، کیونکہ بلاول صاحب تو ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی آزاد کشمیر کی تاریخ میں کبھی ایسی دھاندلی نہیں ہوئی. چلیں جی اس پہ بحث ہو سکتی ہے. نون لیگ بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ سیٹیں ہونی چاہیے تھی. جلسے سب سے زیادہ کامیاب نون لیگ کے یا پھر اس پارٹی کے تھے، خان صاحب کا سوائے آخری جلسہ، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لیکن سر یہ بتا دیں نا، آج یوم استحصال بھی منا رہے ہیں ہم اور کشمیر پہ بات بھی کر رہے ہیں، تو اب تک کی 3 سال میں کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کیا ایسا کیا ہے آپ نے جس کے حوالے سے کشمیریوں نے ووٹ دیے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں یہ جو موجودہ دور ہے یہ کوئی لڑائیوں کا دور نہیں ہے. یہاں پہ جو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ٹیبل پہ سیٹل کریں. تو عمران خان صاحب نے یو این کی جو سیکورٹی کونسل کا جو ہے اس کا خطاب ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انٹرنیشنل محاذ سے جو خان صاحب جو کشمیر کو پیش کر رہے ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں. سردار رزاق صاحب مسکرائے ہیں، میں پوچھتا ہوں یہ شاید پسند نہیں آیا خطاب ان کو. ایک منٹ ذرا سردار رزاق صاحب، سردار صاحب کیا کہیں گے؟ نثار احمد صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بہت خطاب کیا ہے، اور اس سے پہلے جو گورنمنٹ رہی ہے کسی نے بھی کشمیر کے لیے کیا کیا؟ جو وہ کر رہے تھے وہی ہم کر رہے ہیں. ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور پاکستان میں آ کے ایسا لگا کہ جی انہوں نے کہا جی کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، اور بہت سارے وزیروں نے، بہت سارے مشیروں نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا. لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جمعے والے دن پروٹیسٹ کروں گا. پھر وہ کوئی مطلب عجیب سٹیٹمنٹ تھے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا علی کے عمران خان نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیتے گا، دعا کرے کہ مودی الیکشن جیتے اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو انٹرنیشنل جو کشمیر کے حوالے سے ایک سازش ہو رہی تھی اس میں کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کی انوالومنٹ تھی. ورنہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ جس میں عمران خان صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑے کہ دعا کرے کہ مودی الیکشن جیتے اور مسئلہ کشمیر حل ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے جتنا یو ٹرن عمران خان نے لیا ہے، اور پوری دنیا میں جس طرح کشمیر کو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کو اس وقت سب سے زیادہ سپرٹاج ہوئی ہے، اس سے اس کی ہسٹری میں کبھی چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، ایک منٹ میں بات کمپلیٹ کروں، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو یا پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، جتنا نقصان اس وقت ریاست جموں کشمیر کی تحریک کو ہوا ہے، ایک منٹ علی میں بات کمپلیٹ کر لوں. ان کو پتا تھا، پوری دنیا کو پتا تھا، پوری دنیا کے جو لوگ ہیں جو ریاست جموں کشمیر کو کی وحدت کو تقسیم کرنے والے لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ پاکستان کے اوپر ایک سلیکٹ پرائم منسٹر ہے. سلیکٹ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہی ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہ فیصلہ ہوا، اور کشمیر کے اندر جو ریفرینڈم ہونا تھا وہ آج ختم ہو گیا. یہ ساری چیزیں میرے پہلے جذبات آپ تک بے خیرات پہنچ چکے ہیں. میں نے گزارش یہ کی تھی آپ سے کہ ریاست پاکستان کا کی جو حکومت ہے اس کا سربراہ جا کے یو این سیکورٹی کونسل میں تقریر کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک مجرمانہ خاموشی ہے. اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے میں کسی کی نیند پہ شک نہیں کرتا، لیکن عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب اگر مودی جیت گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے جو سارا معاملہ ہوا 5 اگست کا، اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا، حالانکہ ناصر کمال صاحب حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا مودی جیت گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا. اب آپ لوگوں کو تو بلکہ بتانا چاہیے تھا خان صاحب کو کہ جی ہم نے تو گھر بلا لیا تھا تب مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ میں گزارش یہ کروں، دیکھیے اپنا علی بھائی بات یہ ہے، چیزوں کو یہ اس طرح پہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پاور میں کون ہے اور کون کون سے ادارے کس کس پیج پہ ہیں. ہم جب اداروں کی بات کرتے ہیں، پیج پہ بات کرتے ہیں، تو پوری طاقت کے ساتھ وہ جاتے ہیں امریکہ، اور وہاں سے واپس ان کو ہار پڑتے ہیں.
تو کشمیری یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے. سر اب ہار گئے, اب یہ الزامات لگا رہے ہیں نثار احمد صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں مجرمانہ خاموشی کی, یہ کسی حد تک بات اس لیے بھی ہے کہ ہر جمعے کو کہا گیا تھا کہ جناب باہر نکلیں گے, پروٹیسٹ ہوگا, 1 منٹ کی خاموشی بھی ہوگی, تو وہ یونو کے خطاب کے بعد سے تو خاموشی چھائی ہوئی ہے. یہ بات تو ظاہر ہے آزاد کشمیر کے رہنے والوں کو بھی سامنے رکھنی چاہیے تھی. جی نثار احمد صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھرپور آواز اٹھائی ہے. اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنل محاذ سے پاکستان بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور اب سیدھا حملہ تو نہیں کیا جا سکتا, اب ہم نے ڈپلومیٹک جنگ ہی لڑی ہے, اور انشاءاللہ یہ بات تو عمران خان صاحب نے بھی کی تھی کہ جی جا کے میں لڑ تو نہیں سکتا یا حملہ تو نہیں کر سکتا, لیکن سر آپ کے دور میں, لیکن دیکھیں نثار صاحب لیکن یہ اس بات کو تسلیم کریں نا کہ آپ ہی کے دور حکومت میں 370 اور 35 سے ختم کیا گیا. اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہمت نہیں ہوئی مودی کو یہ ختم کرنے کی. ہمت تو ہر مودی کا جو سٹانس تھا, جو شروع سے وہ آیا ہی اینٹی مسلم جو اس کا موقف تھا, اسی کی وجہ سے وہ آگے آیا تھا. انہوں نے یہ آج سٹیپس لینے ہی تھے, شاید وہ عمران خان ہوتے یا جو بھی ہوتا انہوں نے لے لینا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ انشاءاللہ جب تک ہم پاکستان معاشی طور پہ استحکام حاصل نہیں کرتا, کشمیری ہم اسٹیبل نہیں ہوتے, ہم مسئلہ کشمیر کی جو اس کی جو ڈیپتھ ہے اس میں نہیں سمجھتے, تو ہم اپنے شاید کیس کو بھی اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کرتے. جتنا ہم اکنامکلی ویل آف ہوں گے, لوگ ہماری دنیا بھی ہماری بات مانے گی. جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں, دنیا میں جاتے ہیں, تو دنیا اپنے مفادات کو بھی دیکھتی ہے. جب ہم ان کے مفاد میں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہماری بات بھی سنیں گے. تو کس طرح ہوں گے مفاد میں سر, کس طرح ہوں گے یہ بتا دیں تاکہ میرے دونوں مہمان بھی سن لیں. جو دنیا ہے وہ انڈیا کو ایک بڑی مارکیٹ کی طرف دیکھتی ہے, بڑی مارکیٹ ہے. جب ہم اپنے ہمارا ملک پاکستان بھی معاشی طور پہ بہتر ہوگا. کب ہوگا سر آپ کی گورنمنٹ, آپ کس سے تقاضے کر رہے ہیں, یہ تو آپ کو بتانا چاہیے کب ہوگا. سب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. انٹرنیشنل فرنٹ پہ پاکستان نے بہت کامیابی سمیٹی ہیں. عمران خان صاحب کی سیاست جہاں سے شروع ہوتی ہے, بہت اس سے بہت پیچھے جو نواز شریف اور زرداری صاحب کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. آپ انشاءاللہ نون لیگ کیوں آ رہی, نثار صاحب آپ کے خیال میں نون لیگ وہاں کیوں آ رہی, یہاں ہروائی گئی؟ سر کوئی ہم تو بالکل ادھر جو پروسیس تھا اس کے اندر موجود تھے, کہیں پہ بھی کوئی یہ ایویڈنس نہیں دے سکتے. ایویڈنس تو نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی ریگنگ نہیں ہوئی ہے, کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. سر آپ یہ کوئی سر کس طرح جیت گئے آپ کا علی امین گنڈا پور صاحب تو آ کے جس طرح مغلظات بکتے رہے, اس کے باوجود کشمیریوں کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا, اور لگتا ہے سب کو یہی تھا کہ پی ٹی آئی سے ناراضگی ہو جائے گی ووٹرز کی, لیکن اس کے باوجود اتنا ووٹ پڑ گیا آپ کو. سیاست میں ساتھ دیکھیں تینوں طرف سے فائرنگ ہوئی ہے, اور یہ تو کامن پریکٹس ہے الیکشن پروسیس کے دوران اس طرح سب جماعتیں کرتی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کون سے جو سیٹیں انہوں نے جو جس طرح کا لہجہ اختیار کیا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. ناصر کمال صاحب اس بات کو تو آپ بھی تسلیم کریں گے کہ یہ بات تو درست ہے کہ وہاں آپ کی طرف سے بھی کچھ کم نہیں کیا گیا. جی ناصر کمال صاحب. علی بھائی میں دو باتیں گزارش کر دوں. سب سے پہلے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میں نے پہلے گزارش کی کہ ایک تقریر تھی اور اس کو مجرمانہ خاموشی, یعنی انڈونیشیا ملائیشیا سے لے کے آسٹریلیا تک اور انگلینڈ سے یورپ اور امریکہ کینیڈا تک کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جو وزارت خارجہ ہے, جو اوورسیز ڈائسپورا ہے ہمارا, ان کے ذریعے بہت کچھ کر سکتی تھی, اور کشمیری اس بات میں بڑے شاکی ہیں کہ وہ نہیں کیا گیا. الیکشن کی بات آپ نے کی, میں آپ سے دو باتیں گزارش کر دوں. میں نے پہلے گزارش کی کہ 11 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں, 6 نون کی ہیں, 17 مسلم کانفرنس کی, اور جے کے پی پی کی 2 سیٹیں 19, اور 3 سیٹیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو ہمیں 50-40 کے فرق سے دھاندلی کر کے ہرائی گئی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ کیسے پی ٹی آئی جیتی, 45 سیٹیں تھیں, پی ٹی آئی تو ہار گئی تھی. اس کے باوجود تو ریاست جموں کشمیر کے زیادہ خطے میں بسنے والے لوگوں نے وفاقی حکومت کو آئینہ دکھایا ہے. یہ جو اس بات میں دیکھیں نثار صاحب کی اس بات میں تو وزن ہے نا. اگر آپ یا نزاکت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی اس لیے ہاری ہے کہ وہاں دھاندلی ہو گئی, تو بھائی کوئی ثبوت تو ہوگا, کچھ سامنے تو لے کر آئے نا. الیکشن کمشنر تو آپ کے اب سنا ہے رشتہ دار بھی تھا راجہ فاروق حیدر صاحب کا. میں گزارش یہ کروں کہ میں نے آپ کو 2-3 فکر بتایا ہے, اگر آپ کو غور کر لیں. 45 سیٹوں پہ جو ہے وہ الیکشن ہوا, 11 پیپلز پارٹی جیتی, 6 نون لیگ 17. جے کے پی پی نے پی ٹی آئی سے مقابلہ کیا, مسلم کانفرنس سے مقابلہ کیا, تو یہ 19 سیٹیں بنتی ہیں. 3 سیٹیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو جیتی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے جی, آپ کہہ رہے ہیں جی وہاں دھاندلی ہوئی, بہت کم مارجن ہے, وہ تھیلے بھی کھل بھی سکتے ہیں پاکستان کی طرح. سر ایسی بات تو نہیں ہے. سردار صاحب آپ رسپونڈ کریں. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں الیکشن ہو گیا, الیکشن ہوا, پی ٹی آئی کو جیسے تیسے مینڈیٹ ملا,
اب ہم پی ٹی آئی کی حکومت سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہ کہ صرف وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کام کریں گے، بلکہ عمران خان نے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی جو پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اس کے حوالے سے نیازی صاحب ان نیازی صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، اور یہ مینڈیٹ اپنے پاس رکھیں گے کہ وہ جا کے انٹرنیشنل لابنگ خود کرے. کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے یا حکومت کی لیڈرشپ ہے، وہ جا کے پوری دنیا میں اپنا کیس خود پیش کرے، اور ان کو اتنی سپیس حکومت پاکستان کو دینی چاہیے کہ وہ پوری دنیا میں ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا کی پارلیمنٹس کے اندر، پوری دنیا کے انٹلیکچل لیول کے سامنے ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ پیش کر سکے. اگر ہم شاہ محمود قریشی کی طرف دیکھتے رہے، عمران خان صاحب کی طرف دیکھتے رہے، فردوس عاشق اعوان کی پروٹیسٹ کی طرف دیکھتے رہے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم ان کشمیری شہداء کے خون کے ساتھ وفاداری کر سکیں گے جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہے. جو 88 کی تحریک چلی، یہ ہمارے دوست سارے کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آج جنگ کا کوئی حال نہیں تھا، تو پھر اپنے اداروں سے پوچھیں کہ جو 88 کی تحریک چلی وہ کیوں آپ نے قتل عام کروایا. اس میں صرف کشمیریوں کا خون شامل نہیں ہے، اس میں پاکستان کے چاروں صوبے، گلگت بلتستان، فاٹا کے لوگوں کا خون بھی شامل ہے. پھر ان سے کون پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے ریاست جموں کشمیر کی جو 88 کی تحریک شروع کروائی وہ کس کی ایما پہ شروع ہوئی؟ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ ہمارے دوست بھی جانتے ہیں. لیکن جب تک ہم اپنا سوال پاکستان کے اداروں کے سامنے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہماری تحریک آزادی کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اچھا نثار احمد صاحب، اب یہ ہوگا کیا؟ کیونکہ دیکھیے یہ تو آپ ظاہر ہے آپ کی پارٹی میں بے چینی تو ہے نا کہ جناب یہ ہوا کیا ہے 370 اور 35 میں تبدیلی کے حوالے سے. کیا کوئی اس طرح کا لاہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے کہ بھارت کو مجبور کر دے پاکستان اور یہ واپس لیں ان تمام چیزوں کو جو کچھ کر چکا ہے بھارت؟ دیکھیں جی، خان صاحب کی جو کل کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جب تک انڈیا سٹیٹس اس کا کشمیر کا واپس بحال نہیں کرتا تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو ابھی جو مینڈیٹ ملا اس میں سر اس طرح کی بات کرنے سے نثار احمد صاحب ہوگا کچھ نہیں. وہ بھارت تو چاہتا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا، بات کرنا. کون مجبور کرے گا یا کس طرح مجبور کر لیں گے انہیں؟ یہ تو دیکھیں جی، کشمیری تو پرنسپل فریق ہے نا. اس کا جو خان صاحب نے ابھی کوٹلی کا جو جلسہ ہوا وہاں پہ بھی کہا جی کہ بالکل کشمیریوں کا جو یہ کشمیر کے فیصلے، کشمیر میں بھی ان کا ایک سلوگن ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ لوگوں نے ووٹ دیتے ہوئے وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے بھائی کشمیری، وہاں پر یہ تو دیکھا ہوگا نا کہ نیا پاکستان کا بھی نعرہ ہے خان صاحب کا، ریاست مدینہ کا بھی نعرہ ہے. تو پاکستان میں تو یہ چیزیں ابھی تک نہیں ہوئی، تو پھر آپ لوگوں نے ظاہر ہے سوچا ہوگا 3 سال پاکستان میں بنا سکے، کشمیر میں آتی ہے کس طرح نیا کشمیر بن جائے گا؟ ان چیزوں کے لیے ٹائم چاہیے. یہ 70-80 سال کا جو ایک ہم جیت ٹریک ہوئے ہیں، اس کے بعد ٹریک پہ آنے کے لیے ٹائم لگے گا. اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جو پاکستان نے معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں اس لیے پچھلے 3 سالوں میں، آپ ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ بیلنس آف پیمنٹ کو دیکھ لیں، اور بہت سارے جو چیلنجز تھے ان کو انہوں نے اوور کم کیا ہے. ابھی ہمیں مہنگائی کا سامنا ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ جب مہنگائی اور غربت بے روزگاری کا تو سب کو سامنا ہے، لیکن کشمیر کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں تو کشمیر کے حوالے سے کوئی لاہ عمل ہے؟ پارٹی نے کوئی بتایا آپ کو کہ کرنا کیا ہے اب؟ سر یہ جو ہمارے سر آپ پڑوسی ممالک کو جتنے اسلامی ملک ہیں ان کو قائل نہیں کر سکے. امریکہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں، بائیڈن صاحب فون کر لیں. موئی یوسف صاحب واپس آ گئے، فائنینشیل ٹائم میں ان کا انٹرویو تھا، بڑی سبکی ہو رہی ہے پاکستانیوں کی. وہ ترلے کرتے رہے کہ کس طرح خان صاحب کو فون کر لیں، وہ فون کرنے کو تیار نہیں. مودی فون اٹھاتا نہیں، آپ کرتے ہیں، وہ فون کرتے نہیں ہیں. اسلامی ممالک آپ کی بات سنتے نہیں ہیں. سر پھر ہوگا کیا؟ جی بالکل نیگیٹیوٹی ہم تو نہیں، بالکل ہمیں بڑے پر امید ہے کہ انشاءاللہ جو خان صاحب کا جو ویسے بھی ان کا جو کرزمہ ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہے. وہ تو جو جاتے ہیں چلیں جی، کرزمہ کے اوپر بات آ گئی. سر رضاکر صاحب آپ رسپونڈ کرتے ہیں، پھر میں ناصر کمال صاحب سے پوچھ لوں پروگرام کے آخر میں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کی پرسنالٹی دیکھیں، آپ بات کیسی کرتے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی پاکستان کے اندر، تو جو انٹرنیشنل ہمارے جو برادر اسلامی ملکوں نے یا دوسرے لوگوں نے سپورٹ کیا بھی، وہ بھی عمران خان کو پیسے نہیں دیے سعودی عرب، وہ ہمارے آرمی چیف کی وجہ سے ان کو پیسے ملے. اس لیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی عمران خان کو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کو سلیکٹ کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں، یہ پی ٹی آئی کا عام کارکن بھی سمجھتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہے بلکہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں.
اس وجہ سے پوری دنیا ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, پوری دنیا ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کرنا چاہتی. اگر یہ جہاں پہ بھی جائیں گے, اگر آرمی چیف کو چھوڑ کے جائیں گے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان کے ساتھ کوئی میٹنگ کرنا بھی مناسب سمجھے گا. آخری 30 سیکنڈ. علی بھائی باتیں بہت ساری کر دی میرے دوستوں نے, میں گزارش یہ کروں 3 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت کو, مہنگائی, اکانومی, فلاں, جو پاکستان میں جو اکانومی کے ساتھ ہوا ہے کھلواڑ, اس کی انتہا میں دیکھیے 2 دن پہلے کہ سی پیک اتھارٹی کی جو چیئرمین کو مستعفی ہونا پڑا. میری اس بات میں بہت ساری تفاصیل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جی. بہت شکریہ کمال صاحب, بہت شکریہ آپ کا. نثار احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. سردار رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے, اور تینوں دوستوں کی متفقہ رائے یہی ہے کہ جناب سب کو ایک پیش پہ ہونا چاہیے اور بہتر ایک پیغام جانا چاہیے. کوئی ایسی لوگوں کو لگے کہ جی مضبوط گورنمنٹ ہے ہماری, مضبوط ملک ہے ہمارا, معاشی حوالے سے بھی, اور تمام پارٹیز کم از کم کشمیر کے حوالے سے ایک پیش پر ہیں, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو کسی طرح مجبور کر دیا جائے. اتنا ظاہر ہے اس میں اسلامی ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, عالمی برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہو, اور ہم کہیں کہ جی 370 اور 35A کو یہ فیصلہ جو ہندوستان نے کیا تھا, جو جبر کا, جو ریاستی جبر کے حوالے سے شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں, وہ واپس لیا جائے. اس پر ہم بات کر رہے تھے آج کا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام یوم مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا جو حساسیات ترین دن ہے, جس کو 732 دن ہو گئے. اس پہ ہماری گفتگو آپ نے سنی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.